الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، شاعر عرض کرتا ہے کہ بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، بغداد کے مسافر میرا سلام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا، رو رو کے مرشدی سے میرا پیام کہنا. یا سیدی یا غوث الورا قسمت کھلے کی کس دم، یا سیدی یا غوث الورا قسمت کھلے کی کس دم، آئے گا کب در پر یہ تیرا غلام کہنا، آئے گا کس دم در پر یہ تیرا غلام کہنا. اور آگے شاعر کہتا ہے بغداد والے آقا در پہ بلا لے، بغداد والے آقا در پہ بلا لے مرشد، دیکھیں صبح شام تیری گلی ہے صبح شام کہنا، دیکھیں تیری گلی ہے صبح شام کہنا. برادران ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے پارہ 11 میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ جو آیت کی شروع میں جو دیا گیا ہوا ہے الف لام الف اللہ، جیسے آپ کسی میٹر ہوتی ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے میٹر جو ہوتا ہے لائٹ کا، تو میٹر کے بعد جو لکھا ہوا رہتا ہے کہ ساودھان سے رہیے. کیوں؟ کیونکہ یہاں خطرے کی نشانی ہے، کیونکہ آپ بغیر تحقیق کے وہاں ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کو جھٹکا لگے گا نا. تو اسی طرح وہاں گنجائش ختم ہو گئی نا کہ بھائی وہاں لکھا ہوا، اس کے بعد اگر آپ ہاتھ لگاؤ گے تو آپ کو جھٹکا لگے گا، وہاں آپ کو سمجھایا گیا. تو اسی طرح یہاں ایک لفظ تائید کے طور پر دیا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں. مطلب انسان کو شک ہو سکتا ہے کہ بھائی ان کو کوئی غم کوئی فکر نہیں ہے، لیکن وہاں اللہ تبارک و تعالی نے الا فرما کر یہ شک و گنجائش کی بنیاد کو توڑ دیا. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. یہاں جو شک والے کہ بھائی شک کیا ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے وہ الا لگا کر وہاں سے وہ ڈپارٹمنٹ کو وہاں سے تباہ و برباد کر دیا، وہاں گنجائش نہیں. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی ذات بابرکت اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اس قدر مرتبہ وہ اعلی درجہ عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. آپ نے سنے کسی سے کوئی واقعہ کسی بزرگوں کے تعلق سے کہ فلاں ولی کسی سے ڈرے؟ آپ نے الحمدللہ یہی سنے ہوگے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کا ولی کسی سے نہیں ڈرتا. یہ تو اولیاء کرام کی بات ہے. ہم جیسا ادنا غلام اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے نہیں ڈرتے. یہ ہے ان کی نظر کرم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاک گیتی پر بے شمار اولیاء کرام پیدا فرمائے، بے شمار. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پیدا فرمائے، وہ کتنے تھے؟ 1,24,000 کم ہو گئے تشریف لائے. تو اسی طرح یہ سلسلہ بروز قیامت تک چلتا رہے گا. اولیاء کرام کا ہر صدی کے آخر میں وہ تو ایک مجدد ہوتا ہے، لیکن ولی تو ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، جن کے ذریعے یہ دنیا کا نظام چلتا ہے. یہ جو ہم جی رہے ہیں نا گناہوں کے بدولت، گناہ بھی کرنے کے بعد جو ہم ابھی زندہ ہیں، یہ انہی کی نظر کرم ہے جو نظر کرم سے ابھی بچے ہوئے، لیکن ہمیں تباہ ہونے کو ٹائم نہیں لگتا. ہر وقت میں، ہر زمانے میں، ہر سال کہیے یا ہر صدی کہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار اولیاء کرام پیدا فرمایا، اور ہر ولی آیا اور ہر ولی کے چرچے ہوئے، شہرت کا ڈنکا بجا، لیکن چند عرصہ تک، چند سالوں تک کہیے، چند عرصہ تک کہیے بجا. اس کے بعد لوگوں نے جو ہے ان کے نام بھی بھول گئے، لوگوں نے ان کے نام بھی بھول گئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر شان و شوکت سے نوازا ہے کہ آج سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو 950 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے پردہ فرماتے ہوئے، لیکن آج ان کا شہرت کا ڈنکا اس وقت سے جس طرح بج رہا تھا آج بھی اسی طرح بج رہا. بولیے سبحان اللہ. اسی لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت
تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو گھٹائی سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائی تجھے اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے، اور جسے بلند اللہ کرے اسے کون دبا سکتا ہے۔ اور شاعر یہ بھی کہتا ہے کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ بولیے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو محمد، جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیت تھی ہاشم، ابو ہاشم، اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کنیت ابو محمد۔ یہ کون کی بات ہے جسے غور سے دیکھیے۔ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے ایک شہر میں، ایران کے ایک شہر میں جسے وہاں کی زبان میں گیلان کہا جاتا ہے، گیلان، کیونکہ وہاں زیادہ تر فارسی اور عربی استعمال ہوتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں وہاں کی زبان میں گیلان، جسے ہم ٹرانسلیٹ یہاں کی بھاشا میں کریں تو اسے کہتے ہیں جیلان۔ جیسے غوث اعظم دستگیر کا نام لیتے ہیں نا تو کیا کہتے ہیں غوث اعظم جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح تو آپ کہاں پیدا ہوئے؟ ایران کے ایک شہر میں جسے کہتے ہیں جیلان۔ اور آپ کب پیدا ہوئے وہ تاریخ بتاتے ہیں کتاب میں کہ یکم رمضان المبارک، یکم رمضان المبارک 470 سن ہجری میں آپ پیدا ہوئے، اور آپ کی ولادت کی وصال کی تاریخ تو بتاتے ہیں 561 سن ہجری، 561 سن ہجری 11 ربیع الاخر جو بروز بدھ کو گزری، 2 دن قبل ہی 11 شریف کا دن ہماری نظروں سے درگزر ہوا۔ اور آپ کے القاب بیان کیے جاتے ہیں کتاب میں کہ محبوب سبحانی غوث اعظم محی الدین اور پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے القاب ہیں جو بزرگان دین نے آپ کو نوازے۔ برادران ملت اسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم ہے۔ برادران ملت اسلامی، آپ کے والد ماجد کا نام شیخ ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد گرامی بہت پائے تکمیل کے ولی تھے۔ جب آپ رمضان المبارک میں اپنے گھر سے نکلے اور جب افطار کا وقت ہونے لگا تو آپ ایک دریا کے کنارے پہنچے، آپ ایک دریا کے کنارے پہنچے، اس دریا کا نام ہے دریائے دجلہ، دریائے دجلہ اس دریا کا نام ہے۔ آپ اس کے کنارے سے گزرنے لگے تو آپ اسی دریا میں جو ہے ایک سیب، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سفرچند، وہ سیب اس دریا سے گزر بہتا ہوا جا رہا تھا، تو آپ کو جو ہے افطار کا وقت ہو رہا تھا آپ کی، تو آپ نے اس سیب کو اٹھائے اور آپ نے اس سے اپنی افطار اس سے اپنی افطار کر لی، اور کرنے کے بعد آپ خود بولیے بزرگ ہیں، پائے تکمیل کے بزرگ آپ ہیں، آپ نے کھانے کے بعد اس کا خیال کیا کہ یہ سیب کہاں سے آیا، یہ سیب کہاں سے آیا اور کس کا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بروز قیامت بروز محشر اس سیب کی وجہ سے جو ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں گرفتار ہو جاؤں یا گناہ میں مبتلا ہو جاؤں یا گناہ کے دلدل میں پھنس جاؤں۔ اگر یہ ہمارا ہوتا تو ہم اس طرح توجہ نہیں دیتے، لیکن وہ ولی کامل تھے، انہوں نے اس بات پر توجہ دی کہ میں نے بغیر اجازت یہ کھایا ہوں، پتہ نہیں یہ کس کا ہے، میں نے اجازت نہیں لیا۔ آپ سوچنے لگے اس خیال میں افطار کرنے کے بعد، تو آپ جو ہے سوچتے ہیں کہ میں چلیے اسی کی تلاش میں چلتا ہوں جہاں سے یہ آیا، یہ دریا کے کنارے بہتا ہوا آیا ہے تو یقیناً دریا کے کنارے کوئی بیٹھا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی جہاں سے یہ گر کر آیا۔ آپ سوچنے لگے کہ اس کا جو مالک ہے میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں، تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تلاش میں نکل پڑے، اس سیب کے جو مالک تھے۔ آپ چلتے گئے دریا کے کنارے، چلتے چلتے آپ گئے تو آپ ایسی جگہ پہنچے جہاں ایک عظیم الشان جو ہے باغیچہ بنا ہوا تھا۔ باغیچہ واقعی تو کہتے باغیچہ کافی سارے کو کہتے ہیں، تو اب بہت بڑا باغیچہ تھا،
آپ وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھے کہ ایک درخت ہے، جو درخت ہے اور اس طرح دریا ہے، اور وہ دریا کے کنارے اس طرح جھکا ہوا ہے، تو دریا کی جو لہریں تھی، جو موجیں تھی، جو اٹھ کر آتی ہے، تو وہ اس کی ٹانگوں پر لگ رہی تھی، جس کے ذریعے جو ہے وہ سیب اس سے لگ کر دریا میں بہہ رہے تھے، اس سے لگ کر، اس دریا کی موجوں سے لگ کر جو ہے وہ سیب ٹوٹ کر گر کر بہ رہے تھے۔ تو آپ وہاں جو ہے تھوڑی دیر قیام فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ جو سیب ہے اور یہ جو باغیچہ ہے ایک ولی بزرگ کا ہے، کیونکہ یہ خود ایک ولی تھے۔ آپ سوچئے، یہ خود ولی تھے، انہوں نے ایک دوسرے ولی کی، وہ جن کا باغیچہ تھا وہ خود ایک ولی تھے، اور جنہوں نے سیب کھایا ہوا خود ولی تھے۔ بولیے سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جب اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جب آپ اس چیز کا اندازہ لگایا تو معلوم ہوا کہ جو باغیچہ ہے ایک ولی کامل کا ہے، جو اللہ کے برگزیدہ بزرگ ہیں۔ جب آپ نے ان سے ملاقات کی اور یہ واقعہ بیان فرمایا کہ مجھ سے اس طرح خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، میں اس کی معافی طلب کرنے کے لیے آپ تک پہنچا ہوں، اور جو بزرگ تھے جن کا باغیچہ تھا ان کا نام کتابوں میں وارد ہے، لکھا گیا ہے، حضرت سید عبداللہ سومعی۔ یہ کون ہے؟ یہ واقعہ ہے، یہ اصل میں جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جانے کون ہے؟ بولی سبحان اللہ، جو قائد تقبل کے بزرگ ہیں۔ تو آپ نے جب ان سے یہ واقعہ درج کیا، بتایا کہ میں نے جو ہے غلطی سے آپ کا سر دریا میں بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا، میں اس کی غلطی جو ہے معافی طلب کرنے کے لیے آپ تک پہنچا ہوں۔ تو حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ بھی ایک ولی تھے، انہوں نے اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے یہ دیکھ لیا کہ یہ جو نوجوان ہے، یہ جو نوجوان جو ہے صالح بزرگ ہیں، صالح نوجوان ہے۔ صالح کا معنی ہوتا ہے سواد سے جسے کہتے ہیں، صالح کا معنی ہوتا ہے نیک اور پرہیزگار متقی جسے کہا جاتا ہے، یہ عام انسان کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ آپ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اسے جان لیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ صالح نوجوان ہے، تو آپ نے ان سے کہا کہ میں اس غلطی کو تب معاف کروں گا جب آپ 10 سال جو ہے میرے باغیچہ کی خدمت کریں گے، آپ 10 سال میرے باغیچہ کی جو ہے خدمت کریں گے، اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم نے یہ جو ہے درخواست قبول کر لی اور کہا میں اس چیز کے لیے راضی ہوں، اور آپ اسی وقت سے جو ہے باغیچہ کی جو خدمت گاری میں لگ گئے، نگہبانی کے لیے لگ گئے۔ جب 10 سال کا عرصہ گزر گیا، جب 10 سال کا عرصہ گزر گیا تو حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ یہ آپ کی غلطی ابھی معاف نہیں ہوئی، ابھی اس کے لیے ایک اور شرط باقی ہے، ابھی اس کے لیے ایک اور شرط باقی۔ پہلے شرط تھی کہ آپ 10 سال ہمارے باغیچہ کی خدمت کریں، نگہبانی کریں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ایک اور شرط باقی ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ جی فرمائیے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ ایک میری صاحبزادی ہے، ایک میری لڑکی ہے جس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا، اور ان میں جو ہے 5 عیب داخل ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں، ان سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں 5 عیب داخل ہے۔ وہ کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ بتائیے کون سے عیب ہے؟ تو بتاتے ہیں 5 عیب ہیں۔ ایک ہے وہ کہ وہ اندھی ہے اور بہری ہے اور گنگی ہے اور لنجی ہے اور لنگڑی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اتنا سننا تھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کہ ایسی لڑکی سے نکاح جو تمام عیوب کے ساتھ ہے، جو اپاہج بھی ہے، گنگی بھی ہے، بہری بھی ہے، ایسی لڑکی سے کون نکاح کرنا چاہے گا؟ آپ سوچ میں پڑ گئے۔ کافی دیر تک جو ہے آپ کی دماغ میں اسی چیز کی جو خلبلی مچتی رہی کہ آخر کیا جائے۔ سوال پوری زندگی کا تھا نا، ایک لمحہ ہوتا تو بات الگ ہوتی، ایک لمحہ ہوتا تو بات الگ ہوتی، لیکن سوال پوری زندگی کا تھا۔ آپ سوچنے لگے، لیکن آخرکار آپ نے اپنے آپ میں، اپنے دماغ میں یہ فیصلہ کیا کہ جو زندگی ہے یہ زندگی تو فانی ہے، یہ زندگی فانی ہے، کیونکہ یہ تباہ ہونے والی ہے۔ ایک دن کل نفس ذائقۃ الموت، اس کے تحت سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جو جوانی ہے، جوانی بھی کچھ لمحات کی ہے، اس کے بعد تو بڑھاپا آنا ہی ہے۔ تو آپ نے یہ سوچتے ہوئے جو ہے حضرت سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
جا کر دریافت کیا کہ میں آپ کی اس بات پر زحمت ہوں، میں آپ کی اس بات پر اقرار کرتا ہوں، میں آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ آپ کی غلطی معاف کر دی۔ اس کے بعد نکاح ہو گیا۔ جب سرکار ابو موسیٰ صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمرے میں گئے تو وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، تو سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور لڑکی ہو، تو آپ وہاں سے سیدھا باہر آ گئے، اور باہر آنے کے بعد سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ وہاں تو ایک سیدھی سادھی لڑکی خوبصورت حسین و جمیل ہے، جو نہ بہری ہے، نہ گونگی ہے، نہ اندھی ہے، اور تمام عیوب سے جو ہے پاک ہے۔ تو سید عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے عرض کرتے ہیں کہ وہی آپ کی بیوی ہے، میں نے جو یہ عیب آپ کو بتایا تھا وہ عیب کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، اندھی سے مراد یہ کہ اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، وہ بہری ہے، بہری سے مراد یہ تھی کہ کبھی انہوں نے غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور میں نے کہا وہ لنگڑی ہے، تو لنگڑی اس بنا پر کہ وہ انہوں نے کبھی اپنا قدم غلط کام کی طرف نہیں لے گئے، انہوں نے کبھی اپنا قدم اپنا پیر غلط کاموں کی طرف نہیں لے گئے، اور میں نے کہا وہ لنجی ہے، لنجی سے مراد یہ کہ انہوں نے کبھی اپنے ہاتھ جو ہے غلط چیز اور غلط کاموں کے لیے استعمال نہیں کیے، اور میں نے کہا تھا کہ وہ گونگی بھی ہے۔ یہ پانچواں عیب ہے، انہوں نے عرض کیے تھے کہ 5 عیب ہے، ان میں سے یہ 5واں عیب ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا تھا وہ گونگی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کبھی اپنی زبان سے بد کلامی اور خراب کلامی، جسے ہم کہتے ہیں گندی بات، اپنے الفاظ میں نہیں کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ ذات ہے اور وہ یہ شخصیت ہے، وہ خاتون یہ ہے جو ایک ولی بزرگ کی بیٹی ہے اور اسی طرف ایک ولی بزرگ کی بیوی بننی چاہیے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ اس شخصیت کی ذات ہے، اور یہی نہیں کتابوں میں وارد ہے، لکھا گیا ہے کیا کہ حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے، ان کا جو نسب ہے، جو سلسلہ ہے، جو شجرہ ہے، وہ ایک کے بعد دیگرے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کے ملتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ ایک طرف کی بات ہوئی، اب آئیے ان کے والد محترم کی طرف، کس کے؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے، ان کا سلسلہ نسب ایک کے بعد دیگر مسلسل نسل بعد نسل جا کر کہاں ملتا ہے؟ جا کر ملتا ہے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو آپ حسنی اور حسینی دونوں طرف سے آپ سید ہیں، یعنی اصل سید جسے کہتا ہے، اصلی سید، یہ وہ مقام ہے۔ تو آپ یہ نکاح ہونے کے بعد جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے حضرت فاطمہ، حضرت ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل شکن سے آپ جو ہے پیدا ہوئے۔ یہ آپ کی شان و شوکت ہے کہ ایک ولی جو ہے، ان کا جو خاندان ہے بدتر درجہ اعلیٰ، اوپر سے جو ہے بزرگوں کے زمانے سے جو ہے آپ نسل بعد نسل ولیوں کے زمانے سے، بولیے سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، علم و شوکت کا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اعلیٰ مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر آپ کو علم عطا فرمایا، اور علم ایسے ہی نہیں بلکہ علم ایک ہوتا ہے انسان کو علم، جیسے کہ آپ اور ہمیں ایک ہوتا ہے علم حاصل کرنا، تو علم حاصل کرنا ہے تو فرض ہے کہ نہیں؟ حدیث مبارک ہے نا، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ اور آپ نے یہ بارہا یہ واقعہ سنا ہے، اس لیے میں اسے بیان نہیں کرنا چاہتا، جو ہے اشرفیوں والا جو ہے واقعہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا، سنے ہو گیا آپ نے؟ تو یہ واقعات جو ہے یہ صرف واقعات نہیں ہے، یہ بلکہ ایک سیکھ دینا ہے۔ وہاں سیکھ یہ دی گئی تھی کہ آپ کو جھوٹ نہیں کہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ تو سوچو جس پر اللہ لعنت بھیجے تو اس پہ رسول، اس کے فرشتے کیوں نہ لعنت بھیجے؟ یہاں تک کہ کتابوں میں آیا کہ تمام مخلوق اس پر لعنت دیتے جو انسان جھوٹ بولتا ہے۔ تو وہاں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سیکھ دی تھی کہ ہمیں جھوٹ کبھی نہیں بولنا ہے۔ اور رہا علم کا مسئلہ، تو علم خالی
علم حاصل کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، علم کو حاصل کر کے اس کو استعمال کرنا یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ اب جیسے آپ نے کسی چیز کی ڈگری لی تو آپ ڈگری لے کے گھر پہ بیٹھے ہوگے تو اسے استعمال کرنا آپ کہے جائے گا کسی طریقے سے کہ آپ نے بھائی جیسے کہ انجینئر کی آپ نے ڈگری جو ہے حاصل کر لی تو آپ گھر پہ بیٹھے بیٹھے انجینئر کے پیسے کما لو گے، باہر نکلو گے کچھ کام انجام دو گے تب معلوم پڑے گا کہ بھائی یہ انجینئر ہے۔ تو اسی طرح سے علم دین حاصل کرنا اور گھر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا، جب علم دین حاصل ہو تو اسے استعمال بھی کیا جائے۔ جتنا علم آپ کے پاس ہے اللہ کے فضل سے آپ اسی پر قائم و دائم ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام اولیاء کرام کا سردار بنایا، بولیے سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے کئی مقدس ولیوں نے فرمایا کہ یہ جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا کسی ولی کامل کو نہیں عطا فرمایا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہ مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، تو آپ سوچئے کہ ہم جو دیوانے یہاں بیٹھے ہوئے انہی کی طرف جا رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں آپ سبحان اللہ کریں، یہ بھی صدائے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابھی حال اسی وقت سن رہے ہیں، بولیے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں ممبر رسول پر آپ ایک مرتبہ واعظ کرتے، واعظ کا معنی ہوتا ہے واعظ یعنی تقریر کرنا، جسے ہم کہتے ہیں بیان کرنا۔ آپ فرما رہے ہیں اسی وقت آپ نے فرمائے تھے آپ کی اس محفل میں جس طرح اب یہاں محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح وہاں پر 313 اولیاء کرام بیٹھے ہوئے تھے، بولیے سبحان اللہ۔ وہاں ایک ولی نہیں، ایک ولی تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دیگرے 313 وہاں پر اولیاء کرام جو ہے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں تقریر سماعت کر رہے تھے۔ اسی وقت جو ہے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کیا قدمی هذه رقبت علی کل ولی اللہ، یعنی یہ جو میرا قدم ہے یہ تمام اولیاء کے گردنوں پر، بولیے سبحان اللہ۔ تو آپ سوچئے وہاں ایک ولی نہیں بلکہ سینکڑوں موجود تھے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کرام کو اس قدر علم عطا فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو کچھ وقت پہلے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ وہ پوری دنیا کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح کوئی اپنی ہتھیلی میں رائے کی ڈالی کو دیکھتا ہے۔ تو سوچئے جب سردار کا عالم یہ ہے تو پھر ایک ادنا غلام کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو وہاں جب آپ نے فرمایا تو جتنے اولیاء کرام وہاں موجود تھے وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ یا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو قدم صرف ہماری گردنوں پر نہیں بلکہ ہماری سر اور ہماری آنکھوں پر بھی، بولیے سبحان اللہ۔ اور یہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں جو اللہ کے مقدس اولیاء کرام موجود تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس قدر علم دیا، میں نے آپ کو بھی بتایا، اور اس قدر دیا ہے کہ وہ ایک نظر میں تحت الثری اور عرش اعظم کو دیکھ لیتے، بولیے سبحان اللہ۔ آپ کی قسمت کیا ہے؟ ایک مرتبہ اسی طرح سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے یہاں دعوت کھانے گئے، ایک شخص کے یہاں دعوت کھانے گئے اور وہ شخص جو ہے آپ کے ہاتھ دھلانے لگا، آپ کے ہاتھ دھلانے لگا۔ آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ دھوئے، دھونے کے بعد اس شخص نے جو ہے گلاس یا جو بھی اس وقت تھا دھلانے کے لیے وہ وہاں سے ہٹا لیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک مرتبہ اور میرا ہاتھ دھلا دے، تو اس شخص نے ڈبل دوسری مرتبہ آپ کا ہاتھ جو ہے دست مبارک پانی سے دھلایا۔ آپ نے دوسری بار دھلنے کے بعد وہ شخص واپس پیچھے ہونے لگا، تو آپ نے فرمایا ایک شخص واپس آ اور ایک مرتبہ جو ہے میرا ہاتھ پھر دھلا، ایک مرتبہ پھر دھلا۔ یہ کتنی بار ہو گیا؟ 3 مرتبہ ہوا۔ آپ نے تیسری مرتبہ اپنے دست مبارک کو جو ہے پانی سے دھوئے، اس کے بعد اس شخص نے عرض کی کہ یا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کیوں دھوئے؟ پوائنٹ والی بات، آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کیوں دھوئے؟ جبکہ ایک مرتبہ دھونے سے بھی ہاتھ دھلے جاتا، کھانا ہے تو کھانا وضو پوری نہیں کرتا، تو جو ہے آپ نے 3 مرتبہ جو ہے اپنے ہاتھ دھوئے۔ اس شخص نے عرض کی کہ یا سرکار غوث اعظم آپ نے 3 مرتبہ ہاتھ کیوں دھوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے شخص اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مجھ میں اتنا علم ہے کہ میں عرش اعظم اور تحت الثری دونوں ایک ساتھ دے سکتا، بولیے سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ لوح قلم جو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی قسمت میں کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں تقدیر کہتے ہیں، وہ لکھا جاتا ہے۔ سرکار غوث اعظم اپنے علم کے موافق اسے بھی دیکھ لیا کرتے تھے، بولیے سبحان اللہ۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرا نام ان لوگوں کی لسٹ میں دیکھا، ان لوگوں کے ساتھ لکھا ہوا دیکھا جو جہنم کے اندر لاسٹ آخری تختے میں موجود تھے،
میں نے تیرا جو نام ہے ان لوگوں کے نام کے ساتھ دیکھا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی تھی، تو میں نے اسی برکت اور اسی ثواب کی نیت سے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ دھلایا، جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا نام جہنمیوں کے ساتھ سے نکال کر جنتیوں کے ساتھ لکھ دیا۔ بولی سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کو جو ہے مرتبہ و اعلیٰ رفعت عطا فرمائی۔ سرکار ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 48 جس ہم انگلش میں کہیں 48 کی سال، اتنی سال کی آپ کی عمر تھی جب تک آپ نے علم دین حاصل کیا۔ اور یہاں ہمارا عالم یہ ہے کہ آج نوجوان ہو یا بزرگ ہو، ان کی عمر صرف اور صرف 17 سال کی ہوتی ہے تو انہیں علم دین حاصل کرنے میں شرم آتی ہے، جبکہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ محدث کبیر، آپ نے بخوبی ان کا نام سنا ہوگا، اس وقت کے بہت بڑے علامہ ہیں، بریلی شریف میں موجود ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم دین جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک حاصل کرنا فرض ہے۔ اور علم دین میں، اور یہ بھی کتابوں میں آیا کہ جس نے علم دین سیکھنے میں شرم کی، اسے اس شرم کا بھی گناہ ملے گا، اسے اس شرم کرنے کا بھی گناہ ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اپنی شرم کی وجہ سے سامنے والے سے کچھ علم لوٹنا، سیکھنا، حاصل کرنا بھول جاتے ہیں اور اپنی شرم کی وجہ سے وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں۔ تو سرکار ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 سال کی عمر تک علم دین حاصل کی۔ انہوں نے پیغام دیا اس چیز کا کہ علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ اب آپ نے یہ بھی واقعہ سنا ہوگا کہ ایک وضو سے سرکار ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال کی نماز ادا کی۔ بولی سبحان اللہ۔ ایک وضو سے، ایک عشاء کے وضو سے سرکار ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال کی عبادتیں